اس پر آپ جتنی زیادہ تحقیق کریں گے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اسلام کی بھی حقانیت ہے اور مسلمانوں کی بھی سچائی پر یہ پانی دلالت کرتا ہے۔ تو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جس میں سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے دوڑ لگائی تھی۔ آج کل تو اس کی تراش خراش میں کافی حد تک یعنی وہ پہاڑیوں کے جو نشان ہی رہ گئے ہیں، اور پہلے بھی وہ پہاڑیاں چھوٹی تھیں، کچھ زیادہ بڑے پہاڑ نہیں تھے۔ لیکن اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے، وہ یہاں دو بت ہوتے تھے، طواف کرتے تھے، طواف کے بعد ان دو بتوں کو بھی ہاتھ لگاتے تھے یعنی پوجا کرتے تھے۔ یہ جو لکھا ہے کتابوں میں، صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نامی بت تھے۔ اسلام کا جب حکم آ گیا تو اب مسلمان بھی طواف کرتے ہیں۔ تو طواف جو ہے یہ اصل میں چکر لگانے کا نام ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا جو ہے اس کو طواف کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ کا طواف متفق علیہ حرام ہے۔ اگر کوئی قبر کے ارد گرد طواف کرتا ہے یہ بھی حرام ہے، جانور کے ارد گرد طواف کرتا ہے یہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی زندہ انسانوں کے ارد گرد طواف کرتا ہے یا درختوں کے ارد گرد طواف کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا حرام ہے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جو ہے تمام مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے مطابق حرام ہے۔ اچھا، یہ ہے تو چکر، چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چکر لگایا جائے۔ یعنی آپ اپنی مرضی سے چکر نہیں لگا سکتے الٹ پلٹ، یا کوئی کہے چلو آدھے ادھر سے چکر لگا لیتے ہیں آدھے ادھر سے، تو یہ غلط ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہی دین ہے، ان کے طریقوں پر چلنے کا نام ہی اسلام ہے، اور ان کے طریقوں پر چلنے سے ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ جی کہا گیا کہ شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے علامت، نشانی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے قرآن یہ شعائر اللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعائر اللہ ہیں۔ سورہ حج میں فرمایا گیا حج کہ وہ جانور جن کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں وہ بھی شعائر اللہ ہیں، اس لیے کہ وہ حاجی اگر ادھر ادھر چلا جائے تو سب کو پتہ ہے کہ ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور یہ جانور حج کے لیے اسپیشل ہے جو ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی شعائر اللہ ہے، علامت ہے، نشانی ہے، جن سے شعور آتا ہے، آگہی آتی ہے، احساس ہوتا ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا وہم ہو گیا، خیال آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ یہ پہلے یہاں دو بت ہوتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو کہیں اب پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے بتوں کی طرف جو ہے پوجا کا الزام آ جائے یا احساس ہو جائے، اس لیے خیال آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بھی
یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوال میں کا جواب اسی طرح دیا۔ فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کیا گناہ نہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کا، کہ دونوں کا طواف کرے۔ دیکھو نا جی، ایک تو یہ ہے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ جو لفظ شاکر ہے، اس کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو تو اس کا معنی شکر گزاری، احسان مندی کے ہیں، اور جب اس کا اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی اور قبولیت۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ طواف اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی آپ جتنے چاہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے جو حج ہے، جن پر حج فرض ہے، مالی پوزیشن مضبوط ہے، وہ حج پر جا سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ آدمی مالی پوزیشن تو ہے، حج پر نہیں جا سکتا، تو وہ اسے کہتے ہیں حج بدل، وہ دوسرے کو بھیج دے۔ جس کو وہ بھیجے حج پر، اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اس نے حج کیا ہوا ہو، کیونکہ وہ احرام نہیں اتار سکتا، وہ 40 دن ہوں یا جتنے، کیونکہ حج کے ایام شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور اسی طریقے سے جو وہ عمرہ ہے، عمرہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ تو جو عمرہ ہے اس کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ جو جاتا ہے اور وہ کوئی تکلیف دہ آدمی ہو، یعنی کوئی بوڑھا ہو، یہ ہے، وہ اس کے بھی ساتھ ہو، تو وہ عمرے پر جتنا چاہے طواف کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور بہتر عمرہ جو ہے وہ رمضان شریف میں ہے۔ حج کے کچھ دن ہے وہاں عمرے کی اجازت، اس دن عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 نہیں ہے اجازت، عمرے کی کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے 5 دنوں میں اسلام میں پورے سال میں وہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن، اور ایک 10، 11، 12، 13 حج، یعنی جس کو ہم ذو الحجہ کہتے ہیں، یہ 4 دن۔ ان 5 دنوں میں اسلام میں روزہ رکھنا حرام ہے، باقی سب دنوں میں جائز ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ جو نیک کام کرتا ہے کوئی آدمی، تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ کی مہربانیاں اور نوازشات جو ہیں اس پر اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو، ہدایتوں کو جو اللہ نے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی چھپاتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے، ایک بات۔ دوسرا، آج بھی اگر کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ چھپائے، بتائے نہیں، مثلا توحید کا مسئلہ ہے، شرک ہو رہا ہے، اور عالم دین شرک کی مذمت نہ کرے، توحید کی اس بات کے سلسلے میں دلائل نہ دے، تو وہ گنہگار ہے، غلط ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کوئی انکار کرتا ہے، تو عالم کو یا اس بزرگ کو جو قریبی ہے وہ اسے بتائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آئے گا۔ احکامات خداوندی کو چھپانا، اور قرآن نے کہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو گواہی کو، سچی گواہی کو چھپاتا ہے۔ آگے فرمایا جی، جو شخص کھول کھول کر بیان کرتا ہے شریعت اسلامیہ کے مسائل کو اور قرآن کو تو وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور جو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لعنت کیا ہے؟ لعنت کا ایک معنی لکھا ہے پھٹکار، اور ایک معنی لکھا ہے بد دعا۔ کسی کے لیے بد دعا کی جاتی ہے تو یہ بھی لعنت میں شمار ہے۔ یہ دیکھیں جی، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے، یعنی ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہ سورہ نور میں بھی ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ آگے جا کے سورہ الحجرات میں ہے۔ یہاں جو ہے یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ اس آیت میں، یہ آیت نمبر غالباً 23 ہے، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جو لوگ شریف زادیوں پر، نیک عورتوں پر